اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ روشنی کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی سے اس روشنی کے دروازے تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ آج میں تمہیں کسی عام بات کی طرف نہیں بلا رہا، آج میں تمہیں ایک ایسے دروازے کی طرف لا کر کھڑا کر رہا ہوں جس کے بعد رحمت ہے، سکون ہے اور وہ اطمینان ہے جسے الفاظ میں نہیں باندھا جا سکتا۔ یہ بات کسی فلسفے کا خلاصہ نہیں میرے بھائیوں، نہ کسی داستان کا افسانہ ہے۔ یہ ان دلوں کی صدا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سے جڑے رہے۔ ذرا ایک لمحہ تصور کرو، رات کا سناٹا، دل پر بوجھ، آنکھوں میں سوال ہی سوال اور زبان پر بس ایک ہی نام، وہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور انہی لمحوں میں اگر تمہاری زبان سے درود ابراہیمی نکل جائے تو میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ درود پاک پڑھتے ہیں مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ الفاظ دہرا دیے جاتے ہیں مگر ان الفاظ کے پیچھے چھپی قوت سے دل ناواقف ہوتا ہے۔ اولیاء حق نے ہمیشہ کہا درود صرف ثواب نہیں بلکہ درود ایک راستہ ہے جو بندے کو اس کی کمزوری سے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی، وہ دعا ہے جو آسمانوں میں قبول ہوتی ہے اور پھر زمین والوں کے لیے رحمت بن کر اتری۔ جب تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد تو سمجھ لو یہ آواز تمہارے کمرے تک محدود نہیں رہتی، یہ آواز عرش الہی کی طرف اٹھتی ہے اور وہاں جا کر تمہاری تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ یہ درود تالے نہیں توڑتا، یہ درود تعلق کو شرما دیتا ہے اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہ درود دل کی گرہ صاف کرتا ہے، یہ درود دل کی سختی کو نرم کرتا ہے۔ میرا مراد درود ابراہیمی ہے۔ یہ درود دعا اور قبولیت کے درمیان کھڑی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ درود کا پہلا راز کیا ہے۔ پہلا راز میرے بھائیوں یہ ہے کہ درود بندے کو خود سے آزاد کر دیتا ہے۔ عام انسان دعا میں خود کو سامنے رکھتا ہے، اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی ٹوٹ پھوٹ، مگر درود ابراہیمی پڑھنے والا نہ اپنا نام پیچھے کر دیتا ہے، اپنے نام پیچھے کر دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگے لے آتا ہے، اور اللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ درود بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ شفاعت کھڑی ہے، رحمت کھڑی ہے، امید کھڑی ہے۔ دوسرا راز درود ابراہیمی کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ درود دعا کو چھوڑنے نہیں دیتا۔ جو شخص درود کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے اگر آج نہیں تو کل، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں، اگر نعمت نہیں تو مصیبت کا ٹل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ درود دعا کا انجام نہیں، درود دعا کی حفاظت ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا راز میرے بھائیوں، جانتے ہیں وہ کون سا راز ہے؟ سب سے باری، سب سے گہرا، سب سے بدل دینے والا راز یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ درود شریف صرف پڑھا نہیں جاتا، درود جیا جاتا ہے۔ جب درود دل میں اتر جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے خوف بدل جاتے ہیں، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ دعا کے نتیجے سے نہیں ڈرتا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رحمت پر مبنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ ہے۔ جو درود ابراہیمی کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے جو درود کے ساتھ دھڑکیں، وہ زبان عطا کرے جو درود کے ساتھ مانگے، وہ یقین عطا کرے جو کبھی ٹوٹے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔